کلپ نمبر 1011۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 127 سے 131 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون۔ ترجمہ: اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو؟ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے، کیونکہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو؟ اس قوم کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے سرے راہ بلند عمارتیں بنا لی تھی، وہاں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو پریشان کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے اسی عمل کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم راہگیروں کا مذاق اڑانے کے لیے ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو تاکہ اس پر چڑھ کر گزرنے والوں سے مذاق مسخری کرو؟ دوسروں کو تنگ کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی روش۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ راستوں میں بیٹھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 نظر نیچی رکھنا، نمبر 2 اذیت کو دور کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، نمبر 4 اچھی بات کا حکم کرنا، اور نمبر 5 بری باتوں سے منع کرنا۔ ایک اور روایت میں راستے کے یہ 2 حق بھی بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 فریاد کرنے والے کی فریاد سننا، نمبر 2 بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے، سلام کا جواب دے، نظر نیچی رکھے اور بوجھ لادنے پر مدد کرے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ ترجمہ: اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَتَتَّخِذُونَ، اور بناتے ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں قوم عاد کے 2 اور معمولات کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کا کلام ذکر ہوا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے اور درے مار کر انتہائی بے رحمی سے گرفت کرتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مکانات کی سادگی۔ اس آیت میں قوم عاد کے مضبوط محلات بنانے کا ذکر ہوا۔ فی زمانہ بھی لوگوں کی عمومی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت، مضبوط اور بڑا گھر بنائیں۔ جائز ذرائع اور حلال مال سے اس خواہش کو پورا کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر ضرورت کے مطابق مناسب سا گھر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم کے مکانات کی سادگی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے متصل ہی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے مکانات بنوائے تھے۔ ان مکانات کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ صرف 10 گز لمبے اور 6 7 گز چوڑے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں لکڑی کے تختوں کے بجائے کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی مکانات کی شان و شوکت پسند نہ فرماتے، اور اگر کوئی شاندار مکان تعمیر کرتا یا اپنے مکان کی تزئین و آرائش میں مصروف ہوتا تو اس کی تربیت فرماتے۔ چنانچہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزرے، راستے میں ایک اونچا سا گنبد نما مکان دیکھا تو فرمایا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان و شوکت ناگوار ہوئی، مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ کچھ دیر بعد انصاری بزرگ آئے اور سلام کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا۔ بار بار یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا ذکر کیا۔ جب سبب معلوم ہوا تو انہوں نے اس قبے کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے اس وقت گزرے جب میں اور میری والدہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیوار کو درست کر رہا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔